شکر کرنا نا یہ نعمتوں کا شکر ہے. اگر آپ ہر وقت شکر کرتے ہیں نعمتوں کا نام نہیں لیتے تو کوئی بات نہیں, آپ شکر کر رہے ہیں اللہ, اور وہ ساری نعمتوں کا شکر ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کی, میں آپ کو بتاؤں, اللہ کی یاد بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی یاد بھی ایک ذکر ہے. اگر آپ کو اللہ یاد رہتا ہے نا تو یہ بھی ذکر ہے. آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں ہر بات میں, نہیں میرا اللہ برا بنائے گا, نہیں میرا رب نہ کہیں مجھ سے ناراض ہو جائے. ذکر نہیں آپ کر رہی, کوئی آیتیں نہیں پڑھ رہی ہیں, آپ کوئی دعائیں نہیں پڑھ رہی, لیکن آپ ذکر میں ہیں, کیونکہ آپ اللہ کو ہر وقت ساتھ لیے پھرتی ہیں. پردہ کرتی ہیں اللہ کے خوف سے, گھر سے جس طرح آنکھیں نیچی کر کے نکلتی ہیں اللہ کے خوف سے, اپنے گھر کو میاں کی غیر موجودگی میں سنبھالتی ہیں اچھے طریقے سے اللہ کے خوف سے. تو آپ ذکر میں ہیں. 24 گھنٹے آپ آیتیں نہ بھی پڑھیں, ذکر اذکار وہ جو دعائیں ہیں نہ بھی پڑھیں نا, تو آپ ذکر میں ہیں. اللہ اکبر. اچھا جی, ولا تقولوا, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں تو یہ مت کہو کہ وہ مردہ ہیں, نہیں وہ تو زندہ ہیں, لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. دیکھیں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مرنے کے بعد اللہ کے پاس جو انسان ہوں گے نا وہ صرف شہداء ہوں گے جو کہیں گے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں. دنیا میں دوبارہ آنے کی خواہش کوئی نہیں کرے گا سوائے شہداء کے. انہیں اتنا مزہ آئے گا تلواریں کھانے کا کہ ہم اللہ کی راہ میں شہید ہوئے, اتنا مزہ آیا ہمیں, اور ہمیں وہ رتبے ملے ہیں, کاش ہم پھر جائیں اور پھر شہید ہو جائیں. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے آیت نمبر 155 پڑھتے ہیں, اور ضروری ہے کہ اے لوگوں ہم تمہارا امتحان لیں, خطرات کا خوف, بھوک کی تکلیف, مال و جان کا نقصان, پیداوار کی تباہی, وہ آزمائشیں ہیں جو تمہیں پیش آئیں گی, پھر جو صبر کرنے والے ثابت قدم رہنے والے ہیں, اے پیغمبر اسلام انہیں بشارت دے دو. یہ وہی لوگ ہیں جب کبھی مصیبت ان پر پڑتی ہے تو ان کی صدا یہ ہوتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. سبحان اللہ. وہ ایک نا صحابی تھے, حضرت ابو سنان نام تھا, یا میں بھول گئی ہوں, تو وہ اپنے بیٹے کو دفنا رہے تھے اور قبر کے اندر اترے ہوئے تھے. اتنے میں نا دوسرے صحابی آئے جن کا نام ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. انہوں نے ہاتھ پکڑ کے اس کو کھینچا باہر اور کہا آؤ میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں. آپ ان باتوں سے یہ سوچیں کہ بچہ فوت ہوا ہے, قبر میں ڈالا ہے ابھی, اور ایک بندہ آ کے کہے میں تمہیں خوشخبری سناؤں, یہ تو جھگڑے وہیں ہو جائیں. بے شک اللہ کے جن پہ رنگ چڑھ جاتے ہیں نا ان کے صبر دیکھیں آپ. اس نے کہا آؤ میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں کہ جب کسی کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بچہ کوئی فوت ہوتا ہے, فرشتے سے پوچھا کہ فلاں کا لخت جگر, دل کا ٹکڑا جب فوت ہوا تو اس نے کیا کہا, تو فرشتہ کہے گا اللہ اس نے آپ کی حمد کی, انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پھر اسے کہا کہ جاؤ اس کا جنت میں ایک گھر بنا دو جس کے باہر جو ہے بیت الحمد لکھو. یہ حمد کرنے والے کا گھر ہے جس نے ایسے موقع پہ حمد کی. بھئی موقع کا صبر ہے, موقع کا. جیسے کہ ایک عورت کا بچہ مر گیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور اسے نہیں پتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو. اس نے کہا صبر کرو, تمہارا مرے تو پتا چلے, اور کوستی رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. پھر دوسرا بندہ آیا, اس نے کہا بیوقوف عورت پتہ ہے وہ کون تھے. پھر وہ بھاگتی ہوئی گئی اور معافی مانگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کا وقت وہی تھا, وہ گزر گیا. دیکھیں اس وقت 2 گھنٹے بھی گزر جائے نا جب کوئی آپ کا عزیز فوت ہوتا ہے تو صبر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے فطرت انسان کی کوئی ایسی بنائی ہے کہ وقت کو مرہم بنایا, وقت کو ہمارے لیے ایک شفا بنایا. یہ بہت بڑی شفا ہے وقت جو ہے. تو لیکن صبر اس وقت کا کہ اسی وقت ہی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. ایک آپ کو میں اور حدیث سناتی جاتی ہوں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ان کے جو میاں تھے ابو سلمہ, ان کا نام بھی یہی تھا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئی ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سیکھ کے آئی ہیں کہ انہوں نے دعا سیکھی کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, کہ جو مصیبت اللہ میرے پہ پڑی ہے نا اب جو بھی ہو گیا مجھے اس سے بہتر دینا. تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے بڑی اچھی دعا لگی, ہم دونوں میاں بیوی نے یاد کر لی. وہ کہتی ہیں کہ جب میرے میاں کی ڈیتھ ہو گئی, اور ان کی محبت نہ علاقے میں مشہور تھی دونوں میاں بیوی, جب کہتی ہیں میرے میاں فوت ہو گئے تو میں نے یہ دعا دیکھی تو میں نے کہا چلو کر لیتی ہوں, لیکن مجھے ابو سلمہ سے بہتر کون مل سکتا. تو ان کی دعا کے سلے میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کی آفر کی تھی. سبحان اللہ. یہ دعائیں ایسی ہیں دنیا میں اگر کوئی انسان کی تقدیر نہیں نہ بدل سکتا تو وہ ایک چیز ہے صرف, وہ دعا ہے. وہ تقدیر بدل دیتی ہے دعا. آپ اللہ سے آگے اتنا جھکو, اتنا گڑ گڑاؤ کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ ختم کر دے. جیسے میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ وہ اس نے کہا میرے پاس تو, موسیٰ نے کہا بھی اس کی تو روٹیاں 2 ہی تھی, انہوں نے کہا وہ دونوں روٹیاں مجھے دے دو, یاد ہے. تو وہ ایک روٹی کھا کے پیٹ بھر گیا تو دوسرے کو دے دی, اسی طرح اللہ دیتا گیا دوسرے. اور موسیٰ نے کہا اللہ
آپ تو کہتے تھے اس کا رزق صرف 2 روٹیاں. اللہ نے کہا بھائی اس نے میری راہ میں جو بچا دیا میں جتنا دیتا ہے میں اسے ڈبل دیتا ہوں. یہ آپ کے عمل، آپ کی دعائیں، آپ کی تقدیر بدل دیتے ہیں. سبحان اللہ. چلیں جی آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 157. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. سو یقیناً ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ کے رب کے الطاف و کرم ہیں، اور یہی ہیں جو اپنے مقصد میں کامیاب ہیں. بلا شبہ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی رحمت و حکمت کی نشانیوں میں سے ہیں. جو شخص حج یا عمرہ کی نیت سے اس گھر کا قصد کرے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے. اور جو کہ خوش دلی کے ساتھ نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ ہر عمل کی اس کی منزلت کے مطابق قدر کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. جن لوگوں کا شیوا یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو سچائی کی روشنی میں سے ہم نے نازل کی ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے انہیں کتاب میں کھول کر بیان کر دیا. تو یقین کرو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی سے شرعی مسئلہ پوچھے اور وہ شرعی مسئلہ اسے پتا ہو لیکن پھر بھی چھپائے، پھر بھی اس کو چھپا لے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. مطلب شرعی مسئلہ جو اصل پتا ہے کہ بھئی یہ اس طرح طلاق نہیں ہوتی، لیکن نہیں وہ اپنے جو کچھ ان کے علماء نے کہا ہوا ہے اس کو ہی ماننا ہے، اللہ کے اصل مسئلے کو چھپا لینا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی. اللہ اکبر. توبہ. اچھا جی چلیں اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 160. مگر ہاں جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی بگڑی ہوئی حالت سنوار لی اور ان کو بیان کرنے کا شیوا اختیار کر لیا، اور تو ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ ہم قبول کر لیتے ہیں اور ہم بڑے ہی درگزر کرنے والے اور بخشش دینے والے ہیں. بلا شبہ جن لوگوں نے راہ حق سے انکار کیا اور پھر مرتے دم تک اس پر قائم رہے تو یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور سب کی لعنت ہے، انسانوں کی بھی. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہنے والے ہیں. یقیناً نہ تو ان کے عذاب میں کبھی کمی کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کافر ہے نا، کافر جو اللہ کو نہیں مانتے اور اپنی مرضی زندگیاں گزار جاتے ہیں، قبر میں فرشتہ جب ان کے سر پر ہتھوڑا مارتا ہے نا تو اس کی چیخیں جو نکلتی ہیں وہ جنوں انس کے علاوہ تمام چرند پرند اور جانور سنتے ہیں. اور اگر انسان اور جنوں انس سن لیں تو کبھی پھر گناہ نہ کریں، لیکن ان دو کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ غائب پر ایمان، ان کو نہیں سنایا. اللہ اکبر. تو پھر کہا آیت نمبر 163. اور تم سب کا معبود ایک ہی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. کوئی معبود نہیں مگر صرف اسی کی ذات رحمت والی اور پیار کرنے والی ہے. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. بلا شبہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے ایک کے بعد ایک آتے رہنے میں اور جہانوں میں جو انسانوں کا اور جہازوں میں جو انسانوں کی کاربرداریاں کے لیے سمندر میں چلتے رہتے ہیں، اور برسات میں جو جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے کہ اس میں زمین مرنے کے بعد جی اٹھتی ہے، اور اس بات میں کہ ہر قسم کے جانور زمین کے پھیلاؤ میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہواؤں کے پھرنے میں اور بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان اپنی مقررہ جگہ کے اندر بندھے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نا، ان سب میں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ. اور انسانوں میں سے جو کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو اس کا ہم پالا بنا دیتے ہیں. وہ انہیں اس طرح چاہنے لگتے ہیں جیسے چاہت اللہ کی ہو، اللہ کے لیے خاص ہو. حالانکہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کے دلوں میں تو سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے. اور یہ بات ان ظالموں کو اس وقت سوچے گی جب وہ عذاب کی لپیٹ میں ہوں گے. اس دن دیکھیں گے کہ ہر طرح کی قوت تو بس اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کا عذاب بڑا ہی سخت ہے. اور اس وقت یاد کرو جب وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی اپنے پیروں سے بیزاری ظاہر کریں گے، کیونکہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ان کا تمام سلسلہ ٹوٹ جائے گا. جب وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی پکار اٹھیں گے کہ کاش ہم کو ایک دفعہ پھر دنیا میں لوٹنے کی مہلت مل جائے تو ہم ان سے اس طرح بیزاری ظاہر کر دیں گے جس طرح یہ ہم سے بیزاری کر رہے ہیں. اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کی حقیقت دکھا دے گا کہ سراسر حسرت و پیشانی کا منظر ہوگا اور پشیمانی کا منظر ہوگا. وہ آگ سے چھٹکارا پانے والے نہیں ہوں گے. اے افراد نسل انسانی، یا ایھا الناس، زمین میں جس قدر حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہاری غذائیں کے لیے مہیا کی گئی ہیں شوق سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے اور وہ تو تمہیں بری اور کبھی باتوں ہی کی طرف حکم دیتا ہے، اور یہ کہ اللہ کے نام سے جھوٹی باتیں کہو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت نازل کی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں ہاں ہم تو اس طریقے پر چلیں گے جس پر اپنے بڑے بوڑھوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، اگرچہ ان کے بڑے بوڑھے عقل سے کورے اور ہدایت سے محروم ہی کیوں نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چرواہا چار پائیوں کے پیچھے چیختا چلاتا ہے اور چار پائے کبھی بھی نہیں سنتے مگر صرف بلانے اور پکارنے کی صدائیں، اور وہ بہرے گونگے اندھے ہو کر رہ گئے، بس کبھی سوچنے سمجھنے والے نہیں. مسلمانوں اگر تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو وہ تمام پاکیزہ چیزیں بے کھٹکے کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے غذا کے لیے مہیا کر دی، اور اس کی نعمتیں کام میں لا کر اس کی بخششوں کے شکر گزار ہو جاؤ.